حبیب صاحب، آئینی ترمیم کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت نے اپنے نمبر پورے کر لیے ہیں اور مولانا بھی ساتھ ہیں حکومت کے، کیا ایسا ہے واقعی؟ آپ نے تو بیک وقت 2-3 سوال کر لیے ہیں کہ ہاں آپ نے یہ کہا ہے کہ آئینی ترمیم اور پھر کہا کہ مولانا بھی ساتھ. جی. اگر تو آئینی ترمیم کسی خواہش کے تحت ہو سکتی ہے، ہوں وہ کہتے ہیں نا if the wishes were horses، ہوں تو یہ اگر تو خواہشات کے گھوڑے ہوتے ہوں تو ان کے اوپر حکومت اس وقت بیٹھی ہوتی، سوار ہوتی. سوار ہوتی ٹھیک. اور ساری خواہشات پوری ہو چکی ہوتی. اچھا. مسئلہ یہ ہے کہ بالکل ترمیم تیار ہے، ہاں. اور ترمیم کے میں آپ کو چیدہ نکات بھی بتا دیتا ہوں. اچھا، ترمیم کے مسودہ چیدہ آپ نے نکات، حاصل کر لیا؟ نہیں میں آپ اس بات کو چھوڑے، رپورٹر سے اس کا سورس ٹھیک ہے. نہیں پوچھا کرتے نا. اچھا ٹھیک ہے. تو اب نہیں، میں نے سورس تو نہیں پوچھا، میں نے یہ پوچھا آپ نے مسودہ حاصل کر لیا ترمیم کا؟ اچھا، آپ آج کل کے حالات آپ کو پتہ ہے. خیر، تو دیکھیے جو دو اس کے اہم نکات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ یا کہیں بھی کورٹ کے چیف جسٹس، بالخصوص سپریم کورٹ، اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے. ہاں. کیونکہ اس میں لکھ رکھا ہے کہ سینئر موسٹ شخص جو ہے وہ صدر اس کو چیف جسٹس بنا دے گا. اب اس نقطے کو بدل کے یہ کرنا ہے کہ اس کو 3 پہ کر دیں یا 4 پہ یا 5 پہ کر دیں، ایک لسٹ بنے اور وہ لسٹ بن کے پھر آئے اور حکومت اس میں سے ڈیسائیڈ کرے، جیسے ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں دیکھا. ایک تو یہ ترمیم ہے. اب یہ معاملہ، اس کے لیے ترمیم، ظاہر ہے ترمیم میں تو شمع شوشہ بھی تبدیل کرنا ہو دستور میں تو آپ کو 2/3 چاہیے. اس کے بعد دوسری ترمیم یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے ججوں کو اس طرح ٹرانسفر کیا جا سکے کہ جیسے آپ کسی بھی افسر کو، ایگزیکٹو افسر کو چینج کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک دفعہ میرے پاس ایک صاحب آئے، وہ FBR کے ملازم تھے، تو وہ کہنے لگے کہ میں لاہور میں کام کرتا ہوں تو آپ میری مدد کریں کہ مجھے انہوں نے ملتان بھیج دی. تو وہ جب انہوں نے ملتان کا ذکر کیا تو وہ ہچکیاں لے کے رونے لگے. کیوں؟ کہ مجھے ملتان بھیج دیا، جو لاہور سے نکال کے ملتان بھیج دیا. تو اس طرح یعنی کسی بھی شخص کے لیے اس کا گھر بار چھوڑنا ایک پرابلم تو ہوتا ہے نا. ایگزیکٹو آفسرز کو تو ظاہر ہے گھر ملتے ہیں، جو ان سے نچلے درجہ اسے تو پھر جا کے سب کچھ دوبارہ ارینج کرنا ہے. تو ججز کو بھی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے ججز کو جب کہیں کہ مثال کے طور پہ لاہور ہائی کورٹ میں کوئی بندہ جو اچھا نہیں لگ رہا، اس کو کہیں کہ اب آپ ایسا کریں کہ اب آپ چلے جائیں سندھ ہائی کورٹ میں، ٹھیک ہے، اور تا حکم ثانی وہیں مقیم، یا اب بلوچستان ہائی کورٹ میں چلے جائیں. تو جب اس طرح کے کام آپ کریں گے تو ظاہر ہے پھر جو ججز ہیں وہ تو یہی سوچ رہے ہوں گے کہ جناب جو ہماری اپائنٹنگ اتھارٹی اور جو ہماری ٹرانسفرنگ اتھارٹی ہے اس کو خوش رکھیں، باقی قانون اور انصاف کا کیا، یہ تو چلتا ہی رہتا ہے. اچھا، یہی 2 معاملات ہیں یا کچھ اور معاملات؟ یہ 2 بنیادی معاملات ہیں. اس کے علاوہ کچھ الیکشن کمیشن کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے ماضی قریب میں پاکستان کی جو جلیل القدر خدمات انجام دی ہیں ان کی روشنی میں اس کے لیے بھی کچھ سوچا جا رہا ہے. پاکستان کے لیے تو نہیں تھی وہ خدمات، خیر آپ جس کے لیے بھی ہیں، اب سمجھنے والے سمجھ گئے، تو ان کے لیے بھی کچھ ارینجمنٹ کیا جا رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ایک ہے جو وہ IMF کی شرط ہے وہ بھی پوری کرنی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ صوبوں کو راضی کریں کہ وہ زرعی انکم ٹیکس وصول کریں، یا آپ آئین میں ترمیم کر کے خود زرعی انکم ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیں، وفاق جو ہے اس کو وصول کریں. تو وہ بھی ایک پرابلم ہے. تیسری چیزیں ہیں کہ کچھ 18ویں ترمیم سے متعلق ہے، کچھ ان کے اوپر بھی معاملات، ان کو بھی فائن ٹیون کرنا ہے، اور وہ کچھ SIFC کی ضروریات ہیں، اس کے لیے ان کو ٹھیک کرنا ہے. تو یہ جو الگ الگ آج 2 عشائیے ہیں وہ اسی سلسلے میں ہیں کہ اب 2 عشائیے اسی سلسلے میں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان 2 عشائیوں سے نمبر پورے نہیں ہوتے. اب آپ کا اگلا سوال کہ مولانا فضل الرحمان، دیکھیے مولانا فضل الرحمان اگر آنا ہوتا انہیں تو وہ تو بہت پہلے آ چکے ہوتے. اچھا، دیکھیے 8 مہینے تو تقریباً 7 مہینے ہو گئے حکومت کو. لیکن آپ سننے میں آ رہا تھا نا کہ کچھ آفرز اچھی ہیں، KP کی گورنرشپ آفر ہو رہی ہے، 4 وزارتیں آفر ہو رہی ہیں، بلوچستان حکومت میں حصہ بننے کے لیے آفر کی جا رہی ہے، تو شاید دیکھیے مولانا فضل الرحمان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ 4 وزارتوں پہ ریچ جائیں گے یا گورنرشپ کے اوپر معاملہ ہو جائے گا، خواہ ان کی اپنی پارٹی کا ان کے اوپر دباؤ بھی ہو تو وہ ایسا نہیں کریں گے. دیکھیں یہ انہیں بھی پتا ہے کہ ان کی سیاسی ساکھ کا معاملہ ہے. جس وجہ سے غلط فہمی پیدا ہوئی وہ ان کا ایک فقرہ تھا جو وہ انہوں نے اسمبلی میں فارم 47 اور فارم 45، کہ چاہے آپ فارم 45 کے ہیں چاہے فارم 47 کے ہیں، یہی اسی پارلیمنٹ سے کام چلا. اس دن تو ہمیں بھی غلط فہمی ہوئی تھی نا اس بار. دیکھیے وہ ایک کانٹیکسٹ میں، اچھا آپ ان کی تقریر بھی سن لیں، وہ ایک کانٹیکسٹ میں وہ فقرہ کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے جو حالات ہو چکے ہیں
ان کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو امپاور سیاستدانوں کو کرنا ہے اور پارلیمنٹ کو کرنا ہے. تو چونکہ حالات کی نزاکت اتنی بڑھ چکی ہے اور حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اب اس کے لیے آپ کو فارم 45 اور 47 کی بحث چھوڑ کے آپ اپنا کام کریں, سیاستدانوں کو امپاور کریں اور پھر آگے بات بڑھے. اب چونکہ فارم 45 اور 47 پاکستان میں ایک پورے پاکستان میں حساس مسئلہ ہے, لیکن آپ ذرا تصور کیجئے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والوں کو, اور بالخصوص خود مولانا فضل الرحمان جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ آپ کو پتہ ہے حالت کیا ہے؟ وہاں پہ پولیس سب کچھ ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود پولیس کہتی ہے کہ جناب ہم پہ نہ رہنا. اس دن فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے پروگرام میں کافی سچویشن بتا کے گئے تھے. جو سچویشن ہے وہ اتنی خراب ہو چکی ہے کہ جو بہت سارے لوگ ہیں جو خیبر پختونخوا کے, وہ راستہ اختیار نہیں کرتے جو وہاں سے گزرتا ہے. آپ کے جو ہمارا اسلام آباد سے سی پیک وہ والا جو روٹ ہے جو جسے موٹر وے, وہ جو موٹر وے ڈی اے خان تک جاتا ہے, اس کے حالات جب آپ سنتے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. مولانا صاحب خود یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے لیے اپنے حلقے میں آزادانہ گھومنا پھرنا. تیسری بات یہ ہے کہ آج لکی مروت میں کیا ہو رہا ہے آج کے دن, یہ جب ہم آج لکی مروت میں کیا ہوا ہے, کل کیا ہوا ہے, ذرا اس کے بارے میں بھی غور فرما لیں کہ وہاں کے پولیس والے اپنے افسران کو کیا کہہ رہے ہیں. اچھا, یہ مولانا کا جو بیان تھا وہ اس دیکھیں یہ سارا اس کانٹیکسٹ میں, اور بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. تو مولانا فضل الرحمان اگر اس معاملے میں آج کی تاریخ تک تادم گفتگو وہاں ان کے ساتھ بالکل نہیں جائیں گے, اور اب تک ان کا یہی فیصلہ, اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ آئندہ بھی مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ نہیں جائیں گے. اور مولانا فضل الرحمان اگر ان کے ساتھ مل جائیں تو بھی نمبرز پورے نہیں. کہہ رہے ہیں کچھ 4 آزاد ارکان بھی دیکھیے پھر وہ مل جائیں. باقیوں نے بھی اگر جانا ہوتا تو وہ بہت پہلے جا چکے.